تفہیم الاسلام شرح بلوغ المرام کی پہلی جلد میں کل 6 کتابیں اور 647 احادیث ہیں۔ حدیث نمبر 1 تا 647۔ بلوغ المرام کی پہلی کتاب کتاب الطہارات، طہارت کے مسائل۔ اس کتاب میں کل ابواب 10 ہیں۔ پہلا باب باب المیاہ، اس باب میں پانی کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ دوسرا باب باب الآنیات، اس باب میں برتنوں کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ تیسرا باب باب ازالت النجاست و بیانها، اس باب میں نجاست کی تعریف اور اس کو زائل کرنے کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ چوتھا باب باب الوضوء، اس باب میں وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے۔ پانچواں باب باب المسح علی الخفین، اس باب میں موزوں پر مسح کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ چھٹا باب باب نواقض الوضوء، اس باب میں وضو کو توڑنے والی چیزوں کا بیان ہوا ہے۔ ساتواں باب باب آداب قضاء الحاجات، اس باب میں قضاء حاجت کے آداب کا بیان ہوا ہے۔ آٹھواں باب باب الغسل و حکم الجنوب، اس باب میں غسل کا طریقہ اور جنبی کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ نوواں باب باب التیمم، اس باب میں تیمم کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ دسواں باب باب الحیض، اس باب میں حیض کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ بلوغ المرام کی دوسری کتاب کتاب الصلاۃ، نماز کے احکام۔ اس کتاب میں کل ابواب 17 ہیں۔ پہلا باب باب المواقیت، اس باب میں نماز کے اوقات کا بیان ہوا ہے۔ دوسرا باب باب الاذان، اس باب میں اذان کا بیان ہوا ہے۔ تیسرا باب باب شروط الصلاۃ، اس باب میں نماز کی شرائط کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ چوتھا باب باب سترۃ المصلی، اس باب میں نمازی کے سترہ کا بیان ہوا ہے۔ پانچواں باب باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، اس باب میں نماز میں خشوع و خضوع کی ترغیب کا بیان ہوا ہے۔ چھٹا باب باب المساجد، اس باب میں مساجد کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ ساتواں باب باب صفات الصلاۃ، اس باب میں نماز کی صفت کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ آٹھواں باب باب سجود السہو وغیرہ، اس باب میں سجدہ سہو وغیرہ کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ نوواں باب باب صلاۃ التطوع، اس باب میں نفلی نماز کے متعلق بیان ہوا ہے۔ دسواں باب باب صلاۃ الجماعت والامامہ، اس باب میں نماز با جماعت اور امامت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ 11واں باب باب صلاۃ المسافر والمریض، اس باب میں مسافر اور مریض کی نماز کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ 12واں باب باب صلاۃ الجمعہ، اس باب میں نماز جمعہ کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ 13واں باب باب صلاۃ الخوف، اس باب میں نماز خوف کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ 14واں باب باب صلاۃ العیدین، اس باب میں نماز عیدین کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ 15واں باب باب صلاۃ الکسوف، اس باب میں نماز کسوف یعنی گرہن والی نماز کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ 16واں باب باب صلاۃ الاستسقاء، اس باب میں نماز استسقاء یعنی بارش مانگنے کی نماز کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ 17واں باب باب اللباس، اس باب میں لباس کے متعلق احکام بیان ہوئے ہیں۔ بلوغ المرام کی تیسری کتاب کتاب الجنائز، جنازے کے مسائل۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس میں کوئی باب قائم نہیں کیا۔ بلوغ المرام کی چوتھی کتاب کتاب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کے مسائل۔ اس کتاب میں کل ابواب 4 ہیں۔ باب الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا بیان۔ پہلا باب باب صدقۃ الفطر، صدقہ فطرانہ کا بیان۔ دوسرا باب باب صدقۃ التطوع، نفلی صدقے کا بیان۔ تیسرا باب باب قسم الصدقات، صدقات کی تقسیم کا بیان۔ بلوغ المرام کی 5ویں کتاب
किताब उस्सियामी, रोजे के मसाइल। इसमें कुल अबवाब 3 हैं। बाब उस्सियामी, रोजे का बयान। पहला बाब, बाबू सौमी ततव्वुई वमा नुहिया अन सौमी, नफली रोजे और मना करदा दिनों के रोजों का बयान। दूसरा बाब, बाबुल इतिकाफी व क़ियामी रमज़ान, एतिकाफ और क़याम रमजान का बयान। बुलूगुल मराम की छठी किताब किताबुल हज, हज के मसाइल। इसमें कुल अबवाब 6 हैं। पहला बाब, बाबू फजलिही व बयानु मन फुरिज़ा अलैहि, हज की फजीलत व फर्जियत का बयान। दूसरा बाब, बाबुल मीक़ाती, इहराम के मीक़ात का बयान। तीसरा बाब, बाबू वुजूहिल इहरामी व सिफतिही, इहराम की अक़साम और सिफत का बयान। चौथा बाब, बाबुल इहरामी व मा यतअल्लक़ु बिही, इहराम और इसके मुताल्लिका उमूर का बयान। पांचवा बाब, बाबू सिफतिल हज्जी व दुखूलिल मक्का, हज का तरीका और मक्का में दाखिल होने का बयान। छठा बाब, बाबुल फवाती वल इहसारी, हज से रह जाने और रोके जाने का बयान।